السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کلاس دوئم کے لیے کڈز اسلامیات کا آغاز کریں گے، جس کے باب اول کا نام ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پہلے حصے کا نام ہے ناظرہ قرآن مجید۔ تو آج ہم ناظرہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن مجید کے پہلے اور دوسرے پارے کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر سکیں اور تلاوت قرآن کے دوران مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھ سکیں۔ اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ وہ طلباء کو پہلے اور دوسرے پارے کی تجوید کے اصولوں کے مطابق تلاوت کروائیں۔ اس کتاب کے اندر ہمیں 2 پارے پڑھنے ہیں، یعنی پہلا پارہ الف لام میم اور دوسرا پارہ سیقول۔ اب ان دونوں پاروں کو ہم نے اس سال تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا سیکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جب ہم کلاس میں آئیں تو سب سے پہلے ٹیچرز اور بچے سب وضو کر کے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ سیکھیں گے اس باب میں کہ اب بیٹھنے کے بعد ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں آداب کی طرف۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب: سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کلاس میں ہی وضو کر کے آنا ہے، تو پہلا ادب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کریں۔ یہ تو ہم کر کے آئے ہیں۔ دوسرا ادب: قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، اس کے لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جسم صاف ستھرا ہو، یعنی ہم نہائے ہوں، لباس صاف ستھرا ہو، کپڑے ہمارے صاف ہوں، جگہ صاف ستھری ہو۔ کیوں؟ اگر جگہ گندی ہوگی تو جب ہم وہاں پر بیٹھ کے تلاوت کریں گے تو ہمارے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے، جو کہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی آواز میں کریں۔ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنا اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تاکہ یہ کلام اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ ہم نے اپنی عام زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی سے بہت تیز اور جلدی بات کریں تو اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، وہ بار بار ہماری بات پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر ہم اس کو جلدی پڑھیں گے تو اس کی بے ادبی میں بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی آواز میں پڑھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں حروف کے مخارج کی ادائیگی اور رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیچرز نے بچوں کو مخارج سکھائے ہوتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ مخارج کیا ہے تو وہ ان کو بتانے بھی آتے ہیں، ادا بھی کرنے آتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اس کی روانگی سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ بچے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور ٹیچرز بھی بعض دفعہ اس کا دھیان نہیں جاتا۔ تو دوران تلاوت ٹیچرز کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ بچہ مخارج صحیح سے ادا کرے، اور بچے بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی اچھے سے مخارج ادا کریں۔ اور اگلا پوائنٹ: قرآن مجید کو رحل یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر تلاوت کریں۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے، اس کو زمین پر یا پاؤں میں یا اپنے بیٹھنے کی جگہ کے برابر رکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو اپنے سے اونچا رکھ کر پڑھا جائے۔ اگلا: تلاوت کرتے ہوئے باتیں نہ کریں۔ درمیان میں اگر ہم باتیں کریں گے تو شیطان درمیان میں حائل ہو جائے گا اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکے گا۔ ہمیں تو قرآن مجید پڑھنا ہے لیکن وہ ہمیں منع کرے گا، اس لیے جب ہم مسلسل قرآن مجید پڑھتے جائیں گے، درمیان میں بات نہیں کریں گے، تو پھر شیطان بھی درمیان میں نہیں آئے گا۔ اگلا: جب تلاوت سے فارغ ہوں تو قرآن مجید کو احتیاط سے کسی اونچی اور محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ یہ بھی ایک اس کے مقدس اور ادب کی نشانی ہے کہ اس کو اونچا رکھا جائے۔ جس طرح اس کو پڑھتے ہوئے کسی اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا ہے، اسی طرح پڑھنے کے بعد بھی اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہے۔ تدریس نکات برائے اساتذہ اکرام: اس میں ہے پارہ نمبر 1 اور پارہ نمبر 2 کی ناظرہ خوانی کو سال میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ سال کے اختتام تک پارہ نمبر 1 اور پارہ نمبر 2 کی ناظرہ خوانی مکمل ہو جائے، یعنی ٹیچرز جب اسلامیات شروع کریں تو روزانہ پارے کی بھی ساتھ تلاوت کروائیں، اور اس طریقے سے اس کے سبق کو ڈیوائیڈ کریں کہ آپ کے آدھے سال یعنی 6 ماہ میں ایک پارہ ختم ہو جائے،
اور اگلے 6 ماہ میں یعنی آدھے سال میں دوسرا پارہ ختم ہو جائے. جب سال کے اختتام تک پہنچے تو جو ہمارا اس کا نصاب ہے دوسری کلاس کا یہ 2 پارے مکمل ہو جائیں. ناظرہ خوانی کے دوران طلباء کے تلفظ اور تجوید کے اصولوں اور قواعد پر خاص توجہ دی جائے. طلباء کو قرات کی درستی کے لیے کسی معروف قاری کی آواز میں قرات بھی سنائی جائے. یہ ایک آواز میں حسن اور اچھی آواز پیدا کرنے کے لیے ہے کہ جب وہ بچے اس کو سنیں گے تو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. ورنہ سکھانا تو ہم نے ہے، وہ ہم اس لیے سنائیں گے تاکہ بچے اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں ایک قاری کی آواز میں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.